السلام علیکم عزیز دوستو، میلاد کا اصل مطلب یہ شعور پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور وہ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا، جو ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ایمان کی اولین شرط ہے، اور یہ جذبہ بندوں میں بیدار ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب لوگ ہو جائیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیں لوگوں سے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت کرے، پیار کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائے، تو اللہ کا پیار، آپ کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ کب؟ فاتبعونی، جب تم میرے پیروکار ہو جاؤ۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دل لگے گا، جب ان سے محبت ہو جائے گی، جو ان کو پسند ہے وہی بندہ پسند کرے گا، جو کام انہوں نے کیے وہی کام بندہ کرے گا، جس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا اسی طرح بندہ اللہ کو راضی کرے گا، جن چیزوں کا حکم دیا ان پہ عمل کرے گا، جن چیزوں سے روکا ان سے رکا رہے گا، جیسے چلتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے، جیسے اٹھتے تھے، جیسے جاتے تھے، جیسے کام کرتے تھے، جیسے تجارت کرتے تھے، جیسے ہر کام جو دنیا کا ہے، جسم کے اعضاء کی حرکات کا ہے، سب کو، اور جس طرح کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا فرماتے ہیں، بس وہ ایمان اور اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بندہ اپنے اندر لے آتا ہے تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے میں آ جاتی ہے۔ اور جب یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے وہ حبیب ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا کردار ہی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے، بس یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار اور خلوص کے ساتھ جب بندے میں موجزن ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کاپی بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس پر بھی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہی ہمارے اندر لاتا ہے کہ ہم اس احسان کو جو اللہ نے ہم پر کیا، ہم اس کو اپنے اندر لائیں اور ان کی ایک کاپی بن جائیں۔ قرآن پاک میں جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب دیکھیں، دلال مبین یعنی ایسی گمراہی جو کہ مبینہ، یعنی بالکل واضح اور کلیئر کٹ تھی، یعنی آپ لوگ تو گمراہی میں تھے، ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے تو ہم بالکل مکمل گمراہی کے اندر ہی تھے، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہماری تو کوئی وہ روشنی میں آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت تو ایسی تھی، تاریکی میں، گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، تو پھر میں نے کرم کیا، میں نے تم پر احسان کیا، بے شک میں نے لقد من اللہ، بے شک میں نے احسان کیا، یعنی اللہ فرماتا ہے اللہ نے احسان کیا علی المومنین، ان لوگوں پر جو مومن ہیں، اذ بعثا، جب اللہ نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسول، اپنا رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیات ہی، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے،
वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक साफ करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको किताब वल हिकमत, और किताब और हिकमत की तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले आप सब लोग गुमराही में थे, कोई शक नहीं है। और हम अल्लाह का जो इतना बड़ा एहसान है उसकी खुशी आप देखें ना, कितनी खुशी होती है कि अगर आपको कोई बंदा जब तोहफ़ा देता है तो उस तोहफे की कितनी खुशी होती है। जिस बंदे ने आपको तोहफ़ा दिया है उसकी आप वेलकम तो उसको करते हैं ना, उसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन जो अल्लाह जिसने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया तो शुक्र तो अल्लाह का अदा करेंगे। और खुशी तो इस बात की होगी, या अल्लाह तूने इतना करम कर दिया हम पर, हम तो इस काबिल ही नहीं थे, तूने इतना मेहरबानी कर दी हम पर कि हम तो अंधेरों में डूबे हुए थे, हमें तो तेरी पहचान ही नहीं थी, तो तूने अपना महबूब भेज दिया इतना अजीम, जिससे तूने अपनी पहचान कराई और हमें वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते को तू प्यार करता है। तू उसको जन्नत का, अपने बागों का, अपने हमारे लिए आराम व आसाइश का वो रास्ता हमें दिखाता है उनके ज़रिए से। वो जो तेरे हबीब हैं, वो जो तेरा एहसान अजीम है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तेरा शुक्र जितना अदा करें कम है। आपको पता है जब इतना बड़ा तोहफा हो, इतना बड़ा एहसान हो, तो खुशी भी तो उतनी बड़ी होती है ना। तो उस खुशी को मनाना कितना अच्छा है। तो ऐसी खुशी को तो ज़रूर मनाना चाहिए, दिल तो खुश होता है ना। अब देखें कि वो इतने महबूब हैं, अल्लाह को इतने पसंद हैं कि अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि जब नेमत इतनी मिल जाती है तो फिर उसकी खुशी ज़रूर मनाया करें। व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा किया करो। तो देखें ना कितनी खुशी की बात है। तो वो ईद मिलादुन नबी जो है, इसको कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो अल्लाह का कुरान बता रहा है। इतने बड़े अजीम एहसान पर, इतनी बड़ी अजीम नेमत पर अल्लाह खुद फरमा रहा है वह अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका खूब चर्चा करो। अब देखें कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पाँव मुबारक लगते हैं उस शहर की कसम तक उठाता है। कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना रब ताला का करम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर हम उनके आने पर खुश होंगे तो हम पर भी तो अल्लाह का करम ज़रूर हो जाएगा। गौर करें, सूरह नहल आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लग जाओ तो उन्हें शुमार नहीं कर सकोगे, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह की नेमतें इतनी हैं, बंदा गिन कहाँ सकता है। तो ये तो सबसे बड़ा एहसान है। और नेमतें तो छोड़ो, ये जो नेमत है इसकी बात क्या आप कहें कि जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना। नेमत कायम रहती है अगर उसका शुक्र अदा किया जाता रहे। जब नेमत का शुक्र अदा करना बंद कर दिया जाता है तो नेमत का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तो नेमत की कीमत उसका शुक्र अदा करना है। अगर अल्लाह ताला आपको रिज्क दे रहा है तो उसका शुक्र अदा करते रहें, वो रिज्क जारी रहेगा। अगर रिज्क आपका बंद हो गया है तो अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह उसको जारी फरमा देगा, फिर उसका शुक्र अदा करते रहें। बस शुक्र अदा करने से रिज्क जारी रहता है। अगर शुक्र जो नहीं अदा करता उसका रिज्क बंद हो जाता है। तो शुक्र अदा करना, खुशी, शुक्र उस वक्त होता है जब बंदा खुश होता है। तो इसलिए नेमत का कायम रखना
اللہ کے شکر ادا کرنے میں ہے، اور شکر ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور خوشی کا نام ہی سیلیبریشن ہے۔ تو وہ جذبات ہیں۔ نیک بندہ جو ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی خوشی کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ جو عام مسلمان ہوتا ہے اس کی خوشی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ ایکسپیکٹ نہ کرے، کسی سے امید نہ رکھے کہ وہ بندہ اس کی خوشی کا کیا انداز ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے خوشی کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی طور پر کوئی بندہ ایسی خوشی کرتا ہے جو کہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو وہاں بتا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں شریعت میں اجازت نہیں ہیں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ، خوشی منانے کا طریقہ وہ ایسا ہونا چاہیے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ سورہ یونس میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 58 آیات میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ لوگ خوشی منائیں، اور سب اپنے من و دھن سے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھن دولت ہر چیز عطا کی ہے، اس سب سے یہ بہتر ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جو کچھ وہ جمع کر رکھتے ہیں اس سے کیا بہتر ہے؟ یہ رحمت الہی۔ کون سی رحمت الہی آئی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب اور دین اسلام اور اس کو لانے والے جو ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب کی خوشی تو منانی چاہیے نا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے خوش قسمت ہیں جو ان کی خوشی منا کر دل سے خوشی مناتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں، اور یہی خوشی اللہ کے ہاں شکر کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو ان کی شان تو اتنی عظیم ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا ہے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اب دیکھیں نا، رحمت للعالمین جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ کی رحمت بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک احسان بھی ہیں۔ تو پھر ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا۔ اب غور کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تبہ خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اس کے ساتھ تھے، اور حکماء کی بڑی طویل جماعت تھی اس کے ساتھ، اور 1,32,000 سوار تھے، 1,13,000 پیدل اس کے ہمراہ چل رہے تھے، اس کے دستے میں اس کے فوجی، اس کے سپاہی۔ اس شان سے وہ نکلا کہ جب بھی وہ جہاں پہنچتا اس کی شان کو دیکھ کر، اس کی مخلوق جو اس کے ساتھ ہوتی اس کو دیکھ کر لوگوں کا جھمگٹا لگ جاتا، لوگ اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کا آداب بجا لاتے۔ اور یہ دورہ کرتا ہوا جب مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے اسے کوئی دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا، اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی، جو یہاں کے باشندے ہیں، تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ دور اور نزدیک سے اس یعنی بیت اللہ کو آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور یہاں کے باشندے جو ہیں مکہ کے، وہ ان کی خدمت کر کے سکون پاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر اور آپ ان کے ذہن میں کیسے آئیں جبکہ ان کے سامنے تو بیت اللہ ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، اور اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں اس گھر کو اب کھدوا دوں گا، یعنی اکھیڑ دوں گا، اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا
کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کو طاقت ہی نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم ربانی تھا، وہ تشریف لایا اور بادشاہ کی نبض دیکھ کر فرمایا کہ یہ مرض جسمانی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، اور اس کا علاج بھی زمین پر نہیں، اس کا علاج بھی وہ کرے گا جو مالک الملک ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ نے کوئی بری نیت کی ہے، آپ اس نیت سے توبہ کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے تو بیت اللہ شریف اور اس مکہ کے جو رہنے والے ہیں ان کے بارے میں نے بری نیت کی ہے، ایسا ہے کہ کسی طرح ایسا تو نہیں کہ وہ اسی وجہ سے تو میں بیمار نہیں ہو گیا۔ تو وہ جناب کیا ہوا کہ اس نے اس نیت پہ توبہ کر لی کہ میں اس بیت اللہ کو نہیں ڈھاؤں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کروں گا۔ بس وہ جب اس نے نیت کی اور توبہ یعنی نیت کو وہ جو غلط نیت کر لی تھی اس سے توبہ استغفار کر لیا، تو اس کا وہ بیماری جس جسم سے بدبودار خون اور مادہ نکل رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا، صحت مند ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر اس نے بیت اللہ شریف پر ریشمی غلاف چڑھایا، شہر کے لوگوں کو بلایا، ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفیاں دیں اور ریشمی ساتھ ساتھ جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے وہ چل کر مدینہ منورہ پہنچا، اور وہاں پر جو اس کے ساتھ عالم تھے وہ دین کا علم بھی رکھتے تھے، اور آسمانی کتابیں جو تھیں ان کا علم بھی ان کے پاس تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ شریف کی مٹی کو جب سونگھا اور وہاں کی کنکریوں کو دیکھا اور وہاں کا ماحول دیکھا اور پھر اپنی کتاب میں دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ تو تورات میں ملتا جلتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، اور اس زمین کو انہوں نے مقدس پایا، اور جو علماء ربانی تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو یہاں سے جائیں گے ہی نہیں، اسی زمین میں ہی ہمیں موت آ جائے، بس ہم ادھر ہی رہیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں اللہ نے یہاں موت نہیں لکھی تو وہ رب کی مرضی ہے، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم یہیں رہیں اور یہیں مر جائیں، اور ہمیں کم از کم اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تو شرف حاصل ہو جائے۔ اگر ہمیں نہ ہوگا تو ہماری نسل میں کسی کو ہو جائے گا، تو کم از کم ایسا تو ہو جائے گا کہ ہماری قبروں پر وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے جوتیوں سے ان کی جوتیوں سے نکلنے والی وہ کوئی ایسی ریت کے مٹی کے ذرات ہی ہماری قبر پر پڑ جائیں تو کتنا ہمارے لیے مقدس بات ہوگی۔ تو اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کتنا یہ راہ نجات ہے۔ بادشاہ کو عرض کیا، بادشاہ نے ان عالموں کو جن کی تعداد 400 تھی، 400 بادشاہ نے مکان بنوا دیے مدینہ شریف میں۔ تو وہ جو بڑا عالم تھا، بڑا عالم ربانی جس کو اس نے کہا تھا، تو جس نے اس کا علاج کیا تھا، تو اس کو اس نے ایک بڑا مکان بنا کر دیا 2 منزلہ، اور وصیت کر دی بادشاہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ اس کو ایک خط لکھ دیا کہ آپ یہ میرا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دینا۔ اگر زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملے تو ضرور، اگر نہ ملے تو یہ خط اولاد کو نسل در نسل اس کو چلاتے رکھنا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو جائیں، تو ان تک میرا خط آپ کی نسل کا کوئی بچہ جو اس وقت موجود ہو وہ ان تک ضرور پہنچا دے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اس نے خط لکھا تھا اس میں مختصر باتیں جو ملتی ہیں، وہ یہ لکھا تھا اس نے
کہ کم ترین مخلوق تبع اول خمیری کی طرف سے، یہ بادشاہ کا نام ہے، شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض خدمت ہے۔ اے حبیب، اللہ کے محبوب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا تو اچھا، غنیمت ہوگا میرے لیے۔ اگر میں زیارت نہ کر سکا تو قیامت والے دن میری شفاعت فرمانا، مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیعت کر چکا ہوں پہلے اس کے کہ دوسرے لوگ بیعت کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ یمن کا بادشاہ جو خط اس نے یہ لکھا تھا، یہ اس کی باتیں تھیں۔ پھر یہ خط نسلاً در نسل وہ چلتا رہا، حتیٰ کہ بعد میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت مکہ کر کے آئے، اور وہاں پر جو گھر جو کہ بادشاہ کا بنایا ہوا تھا، وہ اس کی نسل میں چلتے ہوئے جس کے حصے میں آیا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جہاں اونٹنی خود بیٹھ جائے گی بس وہی جگہ ہے جہاں میں ڈیرا لگاؤں گا، وہی میرا گھر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جگہ پہنچی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ تو وہ گویا وہ گھر تھا جو 1000 سال پہلے سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، بنا کے ہی رکھ دیا تھا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ابو لیلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، ابھی اس نے کوئی بات کہی ہی نہیں تھی، فرمایا ابو لیلہ وہ شاہ یمن کا خط کدھر ہے، وہ تو ذرا دکھاؤ۔ تو وہ خط جو ہے وہ سن کر تو حیران ہو گیا، اور وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کے بارے میں، وہ یمن کا جو بادشاہ تھا اس کو دعا دی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کتاب میزان الادیان میں موجود ہے، کتاب المستظرف میں موجود ہے، حجت اللہ علی العالمین کتاب میں موجود ہے، تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے۔ یہ اتنی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے لیے ہر چیز وقت سے پہلے تیار کر دیتا ہے۔ اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اتنا پیار کرتا ہے، ہم بھی تو اسی کی امت میں ہیں، تو ہم دیکھیں نا، غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کتنے مہربان ہیں۔ اگر دیکھیں ان کی اس پیدائش پر اگر ہم خوشی نہ منائیں تو پھر ہمیں ان کے امتی ہونے کا کیا فائدہ۔ دیکھیں نا، جو آپ کا اگر کوئی دوست ہوتا ہے، آج کل تو دنیا میں ایسا ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کی خوشی تو مناتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، دیکھیں نا کسی بندے کو دیکھیں، لڑکے کی پیدائش پر ہر بندہ خوش ہوتا ہے، لڑکی پر ابھی بھی کچھ لوگ خوش نہیں ہوتے، لیکن لڑکی کی پیدائش تو اسلام میں اسی طرح خوشی بلکہ لڑکے سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن لڑکے کی زیادہ خوشی لوگ مناتے ہیں۔ تو خوشی پر اس کی خوشی مناتے ہیں، پھر
سالگرہ بھی لوگ مناتے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں دیکھیں، آپ رکھیں کہ ایک لڑکی کی خوشی پر اسی کو دیکھیں، ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ اسلام کی دولت سے ہمکنار نہ ہو سکا اور آخر کار کفر میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جب اس کی لونڈی جو صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ ایک خوشخبری لے کر آئیں کہ آپ کے ہاں، یعنی آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ اس خوشی میں ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے یہ فرمایا تھا کہ تو نے یہ خوشی مجھے پہنچائی تو آج سے آزاد ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کی خوشی یہ بھی میلاد ہے نا، کہ بچے کی پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو یہ خوشی کا اظہار اگر ایک کفر پر بندہ ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، وہ کہتا ہے میں تو عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو پھر وہ انگلی جس سے میں نے اشارہ کیا تھا اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کرنے کا، اس میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور میرا عذاب کم ہوتا ہے اور میں کچھ اس سے آرام محسوس کرتا ہوں۔ اب خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے، صرف اس نے کیا کیا تھا، میلاد ہی منایا تھا نا، خوشی منائی تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس نے منائی، کہ خوشی کا اظہار کیا کیا کہ ایک اشارہ کیا۔ اب وہ دیکھیں کفر میں فوت ہو گیا، اب پھر کیا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، لیکن برکت میلاد سے وہ جو اس کی انگلی سے جو اشارہ ہوا تھا اس سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور وہ سکون پاتا ہے۔ تو گویا برکت میلاد تو ملتی ہے نا، تو جو بندہ میلاد مناتا ہے اس کو اس کا فائدہ تو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی ہے جو کہ ایک کفر والے بندے کی طرف سے ہے، اور جو ایک ایماندار جب اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب اس کو مناتا ہے تو وہ اور خوشی پاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یعنی پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا اور اسی دن ہی مجھ پر وحی کا آغاز کیا گیا، تو میں اپنی برتھ ڈے مناتا ہوں، اپنی پیدائش کی خوشی مناتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر کے روزے کی شکل میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے خوشی مناتے تھے۔ دیکھیں نا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ پرہیزگار لوگوں کا، تقوی والے لوگوں کا، کہ خوشی منانا روزہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی فرمایا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منڈے کے دن، پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو رکھتے تھے لیکن وہ سیلیبریٹ تو نہیں کرتے تھے، خوشی کا اظہار تو نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کو پتہ نہیں، حدیث میں وہ خود نہیں پڑھتے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ خوشی تو سیلیبریشن کا نام ہے، اور خوشیاں دو ہوتی ہیں، ایک اس کو روزہ افطار کرتے وقت، ایک اس کو جنت میں جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا اس وقت کی خوشی ہوگی۔ تو گویا ایک خوشی تو اس کو ہو جاتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، تو سیلیبریشن تو ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈے کا روزہ تو رکھا لیکن سیلیبریشن تو نہیں کی، خوشی تو نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ ذرا غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی فرمایا کہ روزہ جو ہوتا ہے منڈے کا ہو تو چاہے جس دن کا بھی ہو، تو روزے دار کو تو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک اس کو روزہ افطار کرتے ہوئے ملتی ہے، وہ خوشی کو سیلیبریشن کہتے ہیں، جشن اسی کو کہتے ہیں۔
اور کس کو کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی ہم کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ہی مناتے تھے ہر منڈے کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار تو فرماتے تھے نا، تو خوشی تو پاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا روزہ افطار کرتے وقت تو خوشی ہوتی ہے، تو پھر سیلیبریشن تو آپ اپنے عمل سے فرماتے تھے نا۔ تو اب یہ تو اب عقل جس کا زندہ ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ عمل بھی تو سنت ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہی اس بات کی خوشی کا مظہر ہے، تو اس کو سمجھے تو بندہ ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو مومنین میں سے جو پرہیزگار اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ خوشی جب ان کو ہوتی ہے تو خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، اور جب روزہ کا افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے افطار سے۔ تو اب دیکھیں کہ سیلیبریٹ تو ہو جاتی ہے بات نا۔ تو اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک اور بات بھی فرمائی تھی، اب میں آپ کو وہ بتاؤں تو آپ دیکھیں اس سے اور خوشی ہوتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ منڈے کا روزہ بھی رکھتے تھے اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہ فرشتے جو بندے کا حساب کتاب لکھتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کے ہاں جمعرات اور پیر کے دن عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اللہ کے حضور تشریف لے جاتے ہیں، اور فرشتوں کی عدلی بدلی ہوتی ہے جیسے، تو وہ فرشتے جب پہنچتے ہیں اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے اس کو روزہ دار پایا۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم گواہ ہو جاؤ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود ہوں، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ۔ تو گویا یہ ایک اور خوشی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا ثواب، منڈے کا روزہ جب بندہ رکھتا ہے یعنی پیر کا روزہ رکھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا ثواب، گناہوں کا معاف ہونے کی خوشی، اور پھر روزہ افطار کرنے کی خوشی، اور پھر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اللہ کا دیدار کرنا نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی شان ہے۔ تو اس پر خوشی نہیں ہونی چاہیے کیا؟ تو ضرور ہونی چاہیے، جشن عید میلاد النبی ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ شریعت کے احاطے میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ کر مناتے ہیں، کچھ لوگ جشن جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے مناتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ درود پاک پڑھ کے مناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کر کے مناتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ گلی محلے میں اپنے گھروں کو سجا کے مناتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جلسہ جلوس میں چل کے آرام و سکون سے مظہر اس کا کرتے ہیں کہ یہ شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس کو کفار دیکھتے ہیں تو بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے وہ منظر دیکھے اور اس کے بعد اسلام کو سٹڈی کیا اور مسلمان ہو گئے، تو بہت سارے ایسے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ان ملکوں میں جہاں پر جو غیر ملک ہیں جہاں پر اسلام مسلمان تھوڑے ہیں، تو وہاں اگر ایسا جو ہوتا ہے منظر تو وہ ضرور جو غیر مسلم ہیں ان پر اثر کرتا ہے، اور وہ اسلام کی جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے منظر ملے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ملے ہیں۔ تو اس لیے یہ لیکن ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کے عین مطابق ہو، تو ورنہ وہ اگر اس میں غلط حرکتیں، غلط باتیں یا ایسی چیزیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ملا ہوا ہونا، ساتھ ساتھ ہونا، یا بھائی گانے بجانے والی باتیں، رقص و سرود والی باتیں، یہ چیزیں یہ غلط ہیں۔ شریعت کے اندر ہونا بہتر ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک
درا کا یوں سمجھے بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ بدعت جو کہ دین میں سجاوٹ پیدا کرتی ہے، دین کو سجا دیتی ہے، بہتری لاتی ہے، لیکن بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو دین کو خراب کرتی ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے اور بندہ اسلام سے دور اور شرک کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں وہ غلط اس وقت سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جب اس کے اندر غیر شرعی چیزیں شامل کریں، تو آٹومیٹیکلی پھر وہ غلط طریقے پر کام چلا جائے گا۔ لیکن خوشی کا وہ طریقہ جو شریعت کے اندر ہو، تو بدعت حسنہ اتنا اچھا یہ پروگرام ہے جس سے دین کی ترویج اور اس کی سجاوٹ اور اس کی ڈیکوریشن اور اس کے ماشاء اللہ اس کے پس منظر کو اور زیادہ ترقی ملتی ہے، الحمدللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا سیلیبریشن یہ بہت بڑی شان ہے۔ کچھ لوگ جیسے میں نے عرض کیا روزہ رکھ کے بناتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے بناتا ہے، کوئی نعت پڑھ کر بناتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ کر بناتا ہے۔ تو یہ جس طرح بھی بنایا جائے، چاہے وہ صدقہ خیرات یا غریبوں کی مدد کر کے، اس میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے بندہ شریعت کے اندر رہ کر، نفس پر کنٹرول کر کے، نفس سے غلط کام نہ لے اور دوسروں کی صحبت سے بھی نہ لے۔ دوسرے جو ساتھ ہیں اگر ان میں سے کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس کی دیکھا دکھی نہ کرے، بلکہ اس کو بھی منع کرے اور خود بھی ٹھیک ہو جائے، تو انشاءاللہ اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غریب لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ آرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم جو ہوتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے، یتیموں کے ہاتھ پھیریں، یتیموں کی مدد کریں، اور ولا یحض علی طعام المسکین، تو مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یعنی یہ کام ہونا چاہیے، اور نماز کو صحیح ادا کریں۔ باقی یہ ساری چیزیں یعنی کہ وہ پھر بندے کو اس طرف رجوع آتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کا درس جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے جو علماء کرام ہیں۔ اگر وہ جلوس میں جلسے میں بات کرتے ہیں تو ان کو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اور اخلاق سے کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، ہمیں کیسا رہنا چاہیے، کیسا اخلاق اپنانا چاہیے، اور کس طرح یہ ساری چیزیں اگر آ جائیں ہمارے معاشرے میں تو میں کہتا ہوں معاشرہ یہاں جنت کا ایک عظیم گہوارہ بن جائے، الحمدللہ۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ دیکھیں نا، پیچھے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ قصیدے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے۔ بہت سارے قصیدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، تو وہ آپ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 65 میں دیکھیں تو قصیدے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں، اس میں میلاد کا اس میں مظہر ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوشی ہے جو کہ احسان عظیم کا شکر ہے، جو وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا شکر، یعنی اللہ نے جو بڑا احسان کیا ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں برے صغیر میں بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہوتے تھے، تو وہ بھی اس کو بناتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بناتے تھے، ان کے بیٹے وہ شاہ عبدالعزیز وہ بھی بناتے تھے عید میلاد النبی۔ اور ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو شاہ عبد الرحیم تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ایک دفعہ تنگ دستی میں ان کے پاس اتنا انکم نہیں تھی، خرچہ نہیں تھا، تو بھنے ہوئے چنے انہوں نے خرید لیے، وہ میلاد شریف میں تقسیم کیے، تو ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ماشاءاللہ وہ سب مقبول ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنے ہوئے چنے پڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو گویا اس وقت ان کا یہ جو نذرانہ تھا وہ بھی قبول ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے۔ گویا یہ ہے کہ مین چیز جو ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ بندے کی نیت صاف ہو اور اس کا عمل اس نیت کے مطابق خالص ہونا چاہیے. بس نیت کے مطابق عمل خالص ہو، اس میں رضائی الہی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے تھرو ہو، تو پھر وہ رضائی الہی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اور دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی. تو راستہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دکھایا، تو اس پہ چل کر ہی ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. آپ دیکھیں آگے دیکھیں سورہ نساء میں آیت نمبر 174 میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے. واضح دلیل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور روشن نور کیا ہے؟ نور مبینہ قرآن پاک ہے. تو قرآن و سنت ہی ہمارے پاس ہے نا. دیکھیں نا اب اتنا بڑی چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، یہ دیکھیں نا، اس میں تو ہمیں تو شکر گزار تو ہونا ہی چاہیے نا. اب پھر ذرا آگے دیکھیں، آپ دیکھیں تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب دیکھیں نا، یہ یہاں آپ دیکھیں کہ سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب کو کہ بے شک تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جو بہت ساری چیزیں جو تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، جو تم نے چھپا ڈالی تھی، اور بہت ساری باتوں کو تو معاف کر دیتے ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے. تو گویا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے اور روشن کتاب، یعنی آپ دیکھیں کتاب جو ہے وہ اللہ کی، یہ جو کتاب ہے دیکھیں نا، اس میں من اللہ نور قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گیا، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، و کتاب مبین اور ایک کتاب مبین یعنی قرآن پاک آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی دیکھیں نا کرم فرمائی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ساتھ کتاب قرآن بھی آ گیا. تو قرآن بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. غور کریں کتنا بڑا احسان ہے، عظیم ہے. اور پھر آپ اس کو دیکھیں، تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی اگلی آیت 16 نمبر آیت میں، یہدی بہ اللہ من اتبع. دیکھیں نا، اللہ ان سے ہدایت عطا فرماتا ہے. کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے. تو ہدایت تو انہی سے ملتی ہے نا. پھر تو عطا تو اللہ تعالیٰ انہی سے فرماتا ہے. تو یہدی بہ اللہ من اتبع، یعنی جو بندہ ان کی تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ ان سے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چل پڑتا ہے، سلامتی کے راستے کو اپنا لیتا ہے، اور اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو گویا سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھی تو یہی دو راستے ہیں نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن اور سننا. تو بس پھر ہمارے لیے تو خوشی کا مقام تو یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قرآن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، قرآن پاک کا ایک پریکٹیکل اس کا عمل ہے، عملی ثبوت ہے. تو ہمیں تو ایک ایسی کتاب ملی جو با عمل، یعنی قرآن کو پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو تو بس کاپی کرتے جاؤ، تو پھر بس یہ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. اللہ کی رحمت ہی رحمت، دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
اب دیکھیں نا سورہ توبہ کو پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے هُوَ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہے، اس لیے تو احسان عظیم فرمایا ہے نا۔ اچھا چلو اب ایک سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے نا ان میں سے 128 نمبر آیت دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس آ گئے ہیں وہ رسول جو تم میں سے ہیں، عزیز اب دیکھیں نا، عزیز علیہ ما انتم، ان پر بڑا بھاری ہوتا ہے مشقت میں پڑنا تمہارا، یعنی وہ اگر آپ کو کوئی چیز مشقت یا تکلیف میں ڈالتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ خود اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی عظیم بات ہے کہ مشقت میں ہم ہوتے ہیں، درد ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں، تو ان کو فیل ہوتا ہے، تو ان کو محسوس ہوتا ہے۔ حریص علیکم، بڑے جس طرح حرص کرتا ہے نا بندہ، ایک یہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم کس چیز پہ حریص ہیں؟ کہ امت کے بارے میں، میری امت جو ہے اس کی بھلائی جو ہے اس کی طرف، کہ میری امت کو بھلا ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے، بس وہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس پہ رحمت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے امت کے لیے۔ ان کی حریص ہیں کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ حریص علیکم بالمومنین، ان کے لیے جو مومن لوگ ہیں، رؤوف الرحیم، تو وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ گویا غور کریں یہ رؤوف بھی اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے، رحیم بھی اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے، اور اسی آیت میں عزیز بھی اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام اس میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رحمت اور اتنا کرم اور اتنی مہربانی کا اللہ نے وہ نام عطا فرمایا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی اللہ اتنی رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے اور اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ بندے کے نہ گناہ رہتے ہیں، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق اپنا کردار بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال ڈھال کے مطابق اپنی چال ڈھال بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنا اخلاق بنا لیں، تو بس پھر ہم بھی دوسروں کی بھلائی چاہنے والے ہو جائیں۔ دوسروں کو جو جیسے لوگ ہیں اور جو جہنم میں جانے کا غلط راستوں پہ گامزن ہیں، ان کو آسان طریقے سے لائیں، آسان طریقے سے، پیار سے، محبت سے، خلوص سے، تو اس طرح واعظ و نصیحت کریں جس سے وہ خوشی سے آ جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، سورہ سبا پڑھتے ہیں، آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے یہاں اللہ نے بھیجا، دیکھیں نا، بشیر، خوشخبری بھی دینے والے اور ڈر بھی سنانے والے، تو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے نبی آتے تھے نا، وہ ایک شہر کا نبی ہوتا تھا، ایک سمجھو گاؤں کا، ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا۔ اگر ایک ملک میں 10 شہر ہیں تو وہ 10 شہروں کے علیحدہ علیحدہ نبی۔ اسی طرح آپ یوں دیکھیں کہ جائے پروونس ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں، تو ایک صوبے کا علیحدہ نبی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔
اور اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میں بیان کیا کروں کہ لا تقول رائنا، ان کو رائنا بھی نہ کہو، بقول انظرنا کہو، اتنا یعنی ادب سے بلاؤ۔ اب ادب کے بارے میں تو پھر آگے دیکھیں سورہ حجرات میں، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ جب ہم مقام ابراہیم کا پتھر دیکھتے ہیں تو وہ تو ولادت نبی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی تو ولادت نبی، کیونکہ اسی پتھر پر ہی اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کیا فرمائی تھی؟ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جشن عید میلاد النبی، وہی بات ہے نا کہ خوشی تو انہوں نے منائی، یعنی ان کو اللہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فرمایا نا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ گویا سورہ بقرہ آیت نمبر 129، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، اللہ کے حبیب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب ان میں سے رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ کن میں سے؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ وہی تھے نا ساتھ کام کر رہے تھے، جو وہ ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ شریف کی دیواریں بنا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ کام کر رہے تھے نا، تو انہی کی طرف فرمایا نا کہ انہی میں سے ہو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو پھر فرمایا کہ انہی میں سے ہو، ان پر جو تیری، یعنی ان کا مطلب ہے پھر ان کی نسل میں جو لوگ آئیں تو سب پر، یعنی ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک صاف کرے۔ بے شک اے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، جو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و کرم سے نوازتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ دیکھیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر بھی کرم ہو گیا، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل۔ پھر دیکھیں اللہ فرماتا ہے، مطلب آیت کا ہے وہی ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تم پر، اور ان کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں وہ لے آتا ہے، اور مومنوں پر تو وہ مہربان ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ آیت بھی تو آئی نا ہمارے لیے، یعنی وہ یہ درود و سلام مومنین پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یہ آپ کے طفیل اللہ ہم پر بھی مہربان ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے حوالہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما ہی دیا نا پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، تو ہم پھر بھی خوشی نہ منائیں تو پھر ہمیں تو پھر کیا کہنا چاہیے کہ وہ تو آپ کو اگر اتنی ساری برکتیں رحمتیں ملیں تو اس پہ خوشی کا اظہار نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو کروڑوں اربوں ڈالر مل جائیں، کروڑوں اربوں پاؤنڈ مل جائیں، اور سب کو کتنی خوشی آپ کو ہو جائے گی، اس کے آپ نوکر بن جائیں گے، آپ اس کی خوشی میں سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ آپ کو دنیا جہان کی ہر چیز مل گئی ہے، یہ سب کچھ مل گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس خوشی پر، اتنا بڑا احسان پر بھی خوشی نہ منائیں اور اس پر بھی تفرقہ بازی جاری رکھیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ اس کو بھی کہیں کہ ہم دین میں وہ بدعت اور شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت شرک کیسے ہے؟
یعنی یہ دیکھیں نا، اس کے بارے میں بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، اور ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو منانے میں کوئی دین میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت سیاح وہ بدعت ہے جس سے جو دین ہے اس کی اصلی شکل بدل جاتی ہے۔ تو جو دین کی اصلی حیت یا شکل کو بدل دیتی ہے وہ بندے کو اسلام سے بھی ہٹا دیتی ہے، تو وہ تو بات ہے نہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ کی نعمت آئی، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اتنا بڑا احسان ہوا تو بندہ خوشی مناتا ہے نا۔ تو ایک بار دیکھیں نا، آپ دیکھیں، غور کریں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے غم میں رو رہے تھے اور دعا مانگتے جا رہے تھے، اور اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، یعنی میری امت کو بخش دینا۔ یعنی یہ ہے نا، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا سبب اللہ تعالیٰ نے دریافت کرنے کے لیے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ رونے کا سبب کیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ رونے کا سبب رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا غم کھایا جا رہا ہے، امت کا دکھ ہے کہ اتنے کیا بنے گا۔ تو وہ جو ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس پہنچے، عرض کیا کہ امت کے غم میں پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ دہا آیت نمبر 5۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا، فترضیٰ، کہ بس بے شک آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں جائے گا، میں اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لاؤں گا تو تب راضی ہوں گا۔ تو یہ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی بخشش مانگتے ہیں، اتنی بخشش، حریص علیکم، اتنے حریص ہیں ہماری بخشش کے لیے، ہمارے اوپر رحمت کر فرمانے کے لیے، اللہ سے ہمیں، اللہ کو ہم پر راضی کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کرم فرمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص جو رحمت اور ہدایت کا نور ہے وہ برسانے کے لیے اتنا کچھ تو ہم پر کرم فرماتے ہیں۔ 12 ربیع الاول تو ایک دن ہے، ہمیں تو ہر پیر کو منانی چاہیے۔ میں نے تو یہی پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ ہر پیر کو، ہر منڈے کو روزہ رکھو، اور جناب روزہ رکھو، روزے میں تلاوت قرآن پاک کرو، درود شریف پڑھو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، پھر شام کو جناب وہ سارے کا سارا آگے پیش کر دو اور بھیج دو رب تعالیٰ کی طرف۔ پھر اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا قرب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب کا ایک خاص جو ہے دعا کا انداز بناؤ اور اللہ سے آپ کا قرب مانگو۔ بس اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قرب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی سب سے بڑا ہی رب کا احسان ہے، اور یہ سب سے بڑی سیلیبریشن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے اور یہاں پر ہم ان کی کاپی بن جائیں اور وہاں ان کا ساتھ مل جائے اور ان کے ساتھ ہی اللہ کا دیدار جنت میں ہو، کیا ہی بات ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا کہ بھی جو ہے ہمارے بارے میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے حج کے مقام پر عرفات میں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کون کون سی چیزیں بھلا؟ ایک قرآن اور ایک اپنی سنت، یعنی میرا طریقہ، مجھے دیکھو جس طرح میں ہوں بس ویسے بن جاؤ، کیونکہ قرآن پاک کی تشریح تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔
ہمیں ہر لحاظ سے اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت محبت کو لانا ہے، کردار کو لانا ہے، اخلاق کو لانا ہے، اپنے اندر کا جو نفس ہے اس کو مارنا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے، اور جو ماحول باہر ہے یعنی شیطان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان سب سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، وہ قرآن پاک جب اینڈ ہوتا ہے کہ من الجنتی والناس، ایک تو جنات، من الجنتی والناس، ایک تو جنات یعنی شیطان جنوں میں سے ہے، وہ آپ کے لیے من شر الوسواس الخناس، وہ ایک تو وسوسے یا پرابلم شیطان ڈالتا ہے نا، یہ پھر وہ یا پھر انسان ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس، یا پھر وہ جنات ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت فرمائی ہے کہ وہ جو ہے بندے کا جو ذہن ہے اس کے اندر وہ جگہ جہاں پر خیال پیدا ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر خیال جیسے ہوتا ہے نا، ایک خیال کو ہٹا کر دوسرا خیال اس جگہ رکھ دیتے ہیں، یا ایک خیال موجود ہے اس کو دوسری طرح سے ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ غلط طرف جو ہے نا بندے کا رجحان بنا دیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو ہے بندے کا ذہن جو ہے اس کے اندر وہ شیطان کا وہ جو ہے آنا جانا پاسبل ہے۔ تو اس لیے بندے کا ذہن جو ہے اگر دل سے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل دماغ پر حاوی ہے، تو پھر وہ دماغ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ جو خیال آتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ من الجنت والناس، اور بعض اوقات والناس کا مطلب لوگ شیطان کا ہی روپ دھار کے بندے کے سامنے آتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانوں سے بچائے، نفس کی شرارتوں سے بچائے، اور جو لوگ شیطان اور نفس کے مرید ہیں یا ان کے فالوور ہیں ان سے بھی بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق کی جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے اندر جو شر فساد فتنے ہیں سب سے بچا کے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیدار اللہ الہی جو ہے جنت میں صحبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ملے۔ تو اس لیے آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم عید میلاد النبی ضرور منائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے اتنے بڑے احسان کا شکرانہ ہے اور یہ ضرور منانا ہے، لیکن ہم نے شریعت کے اندر رہ کر منانا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچا ضرور کریں گے لیکن اس طرح کریں گے کہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، اور ماشاء اللہ ہمارا جو ہے دل بھی راضی، ذہن بھی راضی، اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں